نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ تو شکیل بن حنیف نے دجال کے متعلق جو باتیں گھڑی ہے، جو باتیں بتائی ہے، امریکہ اور فرانس کو یہ دجال مانتا ہے، اور احادیث میں میرے بھائیوں جو ہے اس کو انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اس نے 2 ملکوں کو دجال کہا ہے، جبکہ احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی ملکوں کا نام دجال نہیں، بلکہ ایک فرد، ایک شخص کا نام دجال ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 701 ہے، کتاب ہے ذکر الانبیاء، باب ہے قول اللہ تعالی واذکر فی الکتاب مریم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا، اور خواب میں ایک شخص کو دیکھا جس کا رنگ سرخ تھا اور وہ موٹا تھا، اس کے بال گھنگریلے تھے، دایاں آنکھ سے اندھا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بتایا کہ قبیلہ خزاعہ کے ایک شخص ابن قطن کے مشابہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو صاف کر دی کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا، ایک آدمی کو دیکھا جس کا رنگ سرخ تھا، لال تھا، موٹا شخص تھا، بال گھنگریلے تھے، ایک آنکھ سے اندھا تھا، اور یہاں تک کہ سمجھانے کے لیے بتایا کہ میں نے دیکھا قبیلہ خزاعہ کے ایک شخص ابن قطن کے مشابہ ہے۔ یہ تو بات صاف ہو گئی کہ دجال کسی ملک کا کام نہیں ہے، بلکہ دجال ایک شخص ہے، ایک انسان ہے، جس کے یہ ایک بال گھنگریلے ہوں گے، سرخ لال ہوگا، آنکھ سے اندھا ہوگا، موٹا ہوگا۔ تو اس حدیث سے ہمیں بات معلوم ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے شکیلیت، شکیل بن حنیف اور اس کے داعی جو لوگوں کو بتا رہے ہیں یہ سراسر بے بنیاد ہے، سراسر جھوٹا ہے، جھوٹی باتیں ہیں، دور دور تک حدیث سے کوئی تعلق نہیں۔ یاد رکھیں ملکوں کا نام دجال نہیں، انسان کا نام دجال ہے۔ دجال کوئی ملک نہیں بلکہ ایک فرد کہا، ایک شخص کا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب وہی ہے۔ دوسری بات، اس نے اپنے آپ کو مسیح ہونے، مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اور پھر مسیح یعنی حضرت عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا، اور جب ہم احادیث کو کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو احادیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام مہدی اور حضرت عیسیٰ یہ 2 الگ الگ شخص ہیں۔ امام مہدی الگ ہے، حضرت عیسیٰ الگ ہے، ایک ہی انسان امام مہدی اور حضرت عیسیٰ نہیں ہو سکتے۔ احادیث میں یوں بتایا گیا ہے امام مہدی الگ ہے، حضرت عیسیٰ الگ ہے، اور یہاں پر تو دعویٰ کرنے والا شکیل بن حنیف یہ خود کو مہدی بھی کہتا ہے، خود کو مسیح حضرت عیسیٰ بھی کہتا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم چلا اللہ کے نبی نے بتایا 2 الگ الگ ہے، لیکن یہاں پر دونوں ایک ہی ہے، تو یہ بھی غلط ہے۔ اسی سے معلوم چل گیا اپنا جو دعویٰ کر رہا ہے اپنے دعوے میں یہ جھوٹا ہے، یہ کذاب مکار ہے۔ دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح احادیث سے ہے، کہ امام مہدی ان کا نام محمد ہوگا، والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ امام مہدی ان کا نام محمد اور والد کا نام عبداللہ، جبکہ یہاں پر
مہدیت کی دعویٰ کرنے والا، امام مہدی اپنے آپ کو کہنے والا، اس کا نام محمد نہیں بلکہ اس کا نام شکیل ہے، اس کے باپ کا نام عبداللہ نہیں بلکہ اس کے باپ کا نام حنیف ہے۔ تو حدیث سے ہمیں یہ معلوم چلا امام مہدی محمد بن عبداللہ ہے، اور یہاں پر جھوٹا مہدیت کی دعویٰ کرنے والا شکیل بن حنیف ہے، تو اس سے بھی معلوم چلا کہ یہ جھوٹا ہے، یہ کبھی امام مہدی نہیں ہو سکتا۔ تیسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، بخاری و مسلم کے صحیح احادیث ہے، بخاری میں جو حدیث ہے کہ امام مہدی جو ہوں گے وہ میرے نسل سے ہوں گے، سلسلہ نسب اس کا سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا تک جا کر ملے گا، اور شکیل بن حنیف کا اس نسل سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ اس سے یہ معلوم چلا شکیل بن حنیف کا جب اس نسل سے کوئی تعلق نہیں، یہ تو ہندوستان میں پیدا ہوا، یہ تو ہندوستانی نسل سے ہے، جب اس کا اس نسل سے کوئی تعلق نہیں، تو حدیث سے ہمیں یہ معلوم چلا کہ یہاں پر بھی حدیث کے خلاف یہ جھوٹا کذاب مکار ہے، تو یہ امام مہدی کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ بتائی کہ امام مہدی کی پیشانی بڑے روشن ہوں گے، یعنی بڑے خوبصورت ہوں گے، جبکہ شکیل بن حنیف ایسا نہیں ہے۔ اور آگے حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ امام مہدی کم سے کم مہدی کے منصب پر، یاد رکھیں امام مہدی یہ ایک منصب ہے، ایک منصب ہے، ایک عہدہ ہے، ان کا نام تو محمد بن عبداللہ ہوگا، اور جب اس منصب پر وہ فائز ہوں گے تو ان کو امام مہدی کہا جائے گا۔ تو امام مہدی کم سے کم مہدی کے منصب پر 9 سال تک رہیں گے، مہدی کے منصب پر 9 سال تک رہیں گے۔ جب ظلم و زیادتی عام ہو جائیں گے، خون خرابہ عام ہو جائے گا، تو امام مہدی ظاہر ہوں گے اور ان تمام ظلم و زیادتی کو ختم فرمائیں گے اور انصاف کو قائم کریں گے۔ اور 7 سال تک حاکم رہیں گے، حکومت کریں گے، حکمرانوں میں سے رہیں گے 7 سال تک۔ ان کی حکومت میں ظلم کا خاتمہ ہوگا، انصاف کا بول بالا ہوگا۔ تو 9 سال تک کم سے کم اس منصب پر فائز ہوں گے، اور انہی کے منصب میں ظلم کا خاتمہ ہوگا، انصاف کا بول بالا ہوگا۔ تو یہاں پر ذرا سوچیں، شکیل بن حنیف کو ظاہر ہوا 10 سال کا عرصہ ہو گیا ہے، 10 سال سے یہ اپنے مہدی و مسیحی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اور لوگوں کو بہکا رہا ہے۔ اگر یہ مسیح ہے، اگر یہ مہدی ہے، تو ظلم کا خاتمہ نہیں ہوا بلکہ ظلم تو اور بھی بڑھ رہے ہیں۔ انصاف قائم ہوگا، انصاف کا کوئی نام و نشان تک نہیں ہے۔ حکومت کریں گے، حکومت سے دور دور تک اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اس سے ہمیں یہ معلوم چلا اس بات میں بھی یہ جھوٹا ہے، اس سے بھی ہمیں یہ معلوم چلا کہ یہ کبھی امام مہدی ہو ہی نہیں سکتا۔ اب یہ اپنے آپ کو عیسیٰ ہونے کی دعویٰ کرتا ہے، جبکہ حدیث میں ہے، بخاری کی حدیث ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن مریم انصاف پسند حکمراں بن کر نازل ہوں گے۔ تو قیامت کے نزدیک جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے
وہ وہی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے جو بنی اسرائیل کے نبی تھے، وہی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے، وہی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے جن کا نسبت ماں کے ساتھ ہے، یعنی ابن مریم، مریم کا بیٹا عیسیٰ ہے۔ وہی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے جس کو اللہ رب العزت نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا ہے، اور آسمان پر وہ زندہ ہے، باحیات ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے نزدیک عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمان سے پھر دوبارہ دمشق میں مسجد کے مینارے پر اتریں گے، پھر وہاں سے ان کو اتارا جائے گا۔ تو گویا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا نہیں ہوں گے بلکہ وہ آسمان سے اتارے جائیں گے، اور یہاں پر عیسائیت کی دعویٰ کرنے والا، مسیحیت کی دعویٰ کرنے والا شکیل بن حنیف یہ اترا نہیں ہے بلکہ یہ پیدا ہوا ہے۔ اس کا حضرت عیسیٰ کے والد نہیں ہے، اس کا باپ حنیف ہے، یہ حنیف کے گھر میں پیدا ہوا ہے۔ اس سے بھی ہمیں پتہ چلا یہ کبھی مسیح، یہ کبھی حضرت عیسیٰ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ آنے والے حضرت عیسیٰ وہ نبی ہے، وہ نبی ہے بنی اسرائیل کے، وہ مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے ہیں، بغیر باپ کے جو پیدا ہوئے تھے، اب دوبارہ وہ پیدا نہیں ہوں گے، آسمان سے اتارے جائیں گے۔ شکیل بن حنیف یہ حنیف کے گھر میں پیدا ہوا ہے، حنیف کے گھر میں پیدا ہوا ہے، اس کا نام شکیل ہے، اسی لیے یہ کبھی مسیح نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب آئیں گے سب سے پہلے صلیب کو توڑ دیں گے اور سارے کے سارے عیسائی مسلمان ہو جائیں گے، سارے خنزیر کو قتل کریں گے، اور مال و دولت کی فراوانی ہوگی، اتنے مال و دولت کی کثرت ہوں گے کہ کوئی صدقہ قبول کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی صدقہ لینے والا نہیں ہوگا۔ اب یہ بتائے کہ یہ اگر حضرت عیسیٰ ہے تو کس نے صلیب کو اس نے توڑا ہے، کتنے عیسائی مسلمان ہوئے ہیں، کتنے خنزیر کو قتل کیا ہے، مال و دولت کی کہاں فراوانی؟ تو حدیث سے بالکل برخلاف ہے، حدیث سے بالکل دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے اس کا۔ اس سے معلوم چلا کہ یہ کبھی حضرت مسیح حضرت عیسیٰ ہو ہی نہیں سکتا، تو یہ اپنے دعویٰ میں بالکل جھوٹا ہے، بالکل جھوٹا ہے۔ تو ان احادیث سے دجال کے بارے میں جو اس نے باتیں بتائی ہے وہ بھی سراسر بے بنیاد ہے، جھوٹی باتیں ہیں، اور حضرت امام مہدی کے بارے میں جو باتیں بتائی ہے وہ بھی بیکار ہے، جھوٹ ہے، حدیث سے کئی دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو باتیں بتایا اور اپنے آپ کو مسیح ہونے کا دعویٰ کیا، دور دور تک حدیث سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ آخر میں الغرض خلاصہ یہی ہوا، شکیل بن حنیف اپنی مہدی اور مسیح ہونے کی جو دعویٰ کر رہا ہے اس میں یہ سراسر جھوٹا ہے، کذاب ہے، مکار ہے۔ اسی لیے نوجوانوں سے گزارش ہے، لوگوں سے گزارش ہے کہ جہاں کہیں پر بھی اس طرح کے فتنہ آپ کو نظر آئے فوراً علماء کرام کو اطلاع کریں، علماء سے رجوع کریں، اور اگر آپ کو یہ سمجھانے کی بہکانے کی کوشش کریں آپ اس کے بہکاوے میں نہ آئے، علماء سے جا کر فوراً ان چیزوں کو سوال کریں، علماء سے جا کر پوچھیں کہ اس طرح کے کوئی لوگ ہمیں بہکا رہے۔ اللہ ہم سب کو اس فتنے سے محفوظ فرمائے۔